اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ اما بعد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ سلسلہ وار گفتگو ماہ مبارک رجب میں ان احادیث جن کو صحابہ نے نقل کیا ہے اور خصوصاً وہ حدیث جو خلفاء راشدین سے مروی ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرنے کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو 7 احادیث آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر چکا، اور آج 8ویں حدیث ہے جسے خلیفہ اول ابو بکر نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے جن احادیث میں فضیلت امیر المومنین علیہ السلام پر مشتمل احادیث ہیں، ان حدیث میں سے 8ویں جو حدیث جسے خلیفہ اول نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے۔ میں نص سے حدیث کو بیان کر رہا ہوں، اور اگر حوالے کی ضرورت ہو تو انشاءاللہ حوالہ بھی ساتھ میں بیان کر لوں گا۔ روی العلامہ الحافظ المحب الطبری وآخرون، محب الطبری اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے بِأَسْنَادِهِمْ عن قیس بن ابی حازم، سلسلہ سند جو ہے نا قیس بن حازم تک جا پہنچتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا، التقى ابو بکر وعلی بن ابی طالب، ابو بکر اور علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ایک دوسرے سے ملے، فتبسم ابو بکر فی وجہ علی، تو اس وقت ابو بکر علی بن ابی طالب کے سامنے مسکرانے لگے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فقال علیہ السلام لہو ما لک تبسمت، مولا کائنات نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تو مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں؟ تو قال، اس وقت ابو بکر نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز، یعنی کوئی بھی پل صراط کراس نہیں کر سکتے، پل صراط سے گزر نہیں سکتے مگر کہ علی بن ابی طالب کی اجازت ہو، یعنی جب تک علی کی اجازت نہ ہو وہ پل صراط کراس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ کی اس فضیلت کو میں رسول اللہ سے سنا ہے، تو مجھے جیسے ہی آپ کی زیارت نصیب ہوئی تو میں خوشی محسوس ہوئی۔ اور 90ویں حدیث ہے، میں کسی بھی حدیث پر تفصیل گفتگو نہیں کروں گا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ نص حدیث کو بیان کر لوں گا، اور انشاءاللہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور 90ویں حدیث ہے علامہ، اور ابھی میں نے حدیث نقل کیا ہے وہ ذخائر عقبہ میں صفحہ نمبر 71 میں لکھا ہے، اور مصر کی چھاپے کتاب، اور 8ویں 9ویں جو حدیث ہے وہ علامہ الخطیب البغدادی میں جتنی بھی روایات یہاں پر ذکر کر رہا ہوں سارے علماء اہل سنت کے کتاب سے نقل کر رہا ہوں، اور وہ روایت جس کے سلسلہ سند خلیفہ اول تک جا پہنچے۔ روی بسندہ عن انس بن مالک، اور یہ سلسلہ روایات انس بن مالک تک پہنچتے ہیں۔ قال، یہ نیٹ ورک پرابلم ہونے کی وجہ سے بار بار یہاں پہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو یہ حدیث کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حدیث اللہ محب الدین الطبری، محب الدین الطبری روایت کرتے ہیں، روی عن معاذۃ الغفاریہ، معاذ غفاری سے، قالت، انہوں نے کہا کہ کان لی انس بن نبی، مجھے نبی کے ساتھ ان سے محبت تھی، اخرج معه من الاسفار، تو اس وقت ہم سفر میں ساتھ نکلے تھے، معقوم علی المرضى واداوی الجرحى، میرا کام یہی تھا کہ میں جو ہے نا جو مریض ہیں ان کی دیکھ بھال کر لوں، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے دوا کا انتظام کر لوں۔ فدخلت الى رسول اللہ فی بیت عائشہ، تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں داخل ہوا، عائشہ کے گھر، وعلی خارج من عندہ، تو اس وقت علی علیہ السلام جو نا اس وہاں سے باہر تھے، فسمعته یقول،
تو میں نے یہ کہتے ہوا سنا یا عائشہ ان هذا احب الرجال الی واکرمهم علی فاعرفی له حقه واکرمی مثواه. یہ جو شخص میری طرف آ رہے ہیں یعنی علی بن ابی طالب کی طرف اشارہ کرتے جناب رسول گرامی نے فرمایا کہ یہ احب الرجال الی لوگوں میں سے سب سے پسند جو ہے کہ میرے نزدیک محبوب ترین شخص ہیں، وہ اکرمهم علی اور صاحب اکرام ہے میرے نزدیک. فاعرفی له حقہ، بس اس کی حق معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو حقیقی معنی میں جان لے، وہ آخری مسئلہ اس عزت و اکرام کر لے. تو فلما انجرى بينها وبين علی بالبصرہ ما جاء، تو وقت کہتے ہیں جب یہ حدیث پیغمبر گرامی اسلام سے عائشہ نے سنا تھا، لیکن جب بصرے کے جو واقعہ پیش آنے کے بعد جاءت عائشہ الی المدینہ، عائشہ پلٹ کے دوبارہ مدینہ جب واپس آئی تو فدخلت علیہا، یہاں پر معاذ غفاری کہتے ہیں کہ فدخلت علیہا، میں اس وقت عائشہ کے گھر میں داخل ہوا. فقلت لها، اور اس سے میں نے کہا کہ یا ام المؤمنین کیف قلبک اليوم بعد ما سمعت رسول اللہ یقول لك فیہ ما قال، جنگ سے واپسی کے بعد آپ کے دل میں کیا گزر رہی ہے، آپ کے دل میں کیا محسوس ہو رہے ہیں کہ رسول اللہ نے وہ قول جو آپ کے سامنے فضائل علی بن ابی طالب کے حوالے سے بیان فرمایا تھا کہ میرے نزدیک محبوب ترین شخص علی کی ذات ہے اور میرے نزدیک اکرم ترین شخص علی کی ذات ہے، لہذا علی کے حق کو جانیں اور علی کے اکرام کر لیں، علی کی جو نا کیا تھا احترام کر لیں. اس کے باوجود بصرت جائے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مد مقابل میں آپ کھڑی ہوئی تو ابھی کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس وقت قالت، عائشہ کہتی ہے کہ یا معاذ کیف یکون قلبی لرجل کان اذا دخل علی وابی عندنا لا یمل من النظر الیہ، میں کیسے بیان کر سکتا ہوں اس شخص کے بارے میں جب وہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور میرے بابا بھی وہاں موجود رہتے تھے، تو اس وقت میرے بابا کی نظر ان کے نظروں پہ ان کے چہرے سے کبھی ہٹتے نہیں تھے، یعنی میرے بابا مسلسل علی بن ابی طالب کی زیارت کرتے رہتے تھے. فقلت له یا ابتی انک لتدیمن النظر الی علی، بابا آپ جو ہے اس قدر جو ہے نا علی بن ابی طالب کی زیارت میں منہمک کیوں ہو جاتے ہیں؟ علی بن ابی طالب کے چہرے مبارک سے آپ اپنی نظر کو بالکل ہٹاتے نہیں ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت فقال، ابوبکر کہتے ہیں یا بنی سمعت رسول اللہ، اے بیٹی میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ یقول، آپ فرماتے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ روایت بھی خلیفہ اول سے یہ مروی ہے، ڈائریکٹ سلسلہ سند خلیفہ اول تک جا پہنچا اور خلیفہ اول نے رسول اللہ کی زبان سنی ہے. لہٰذا عزیزان محترم، یہ جتنے بھی روایات جو میں بیان کر رہا ہوں ان کی وہ خلیفہ اول سے مروی روایات ہے. اور 11ویں جو روایت ہے وہ علامہ شیخ محمد ابن داؤد ابن محمد البازلی الکردی الحموی الشافعی، یعنی شافعی علماء سے ایک بزرگ ترین ان کے علماء میں سے ایک عالم ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے روایت کی ہے قال روت عائشہ، یہ بھی روایت بھی سلسلہ اسناد عائشہ تک جا پہنچتی ہے. قالت، عائشہ رأیت ابی یدیم النظر علی، میرے بابا جو ہے نا مسلسل علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے. فسألت عن ذلك، بس میں اس کی وجہ پوچھی کہ بابا آپ اس حد تک زیارت علی بن ابی طالب میں منہمک کیوں رہتے ہو؟ تو اس وقت فقال بنیا، بیٹی، وما يمنعني من ذلك، مجھے اس چیز سے کس نے روکا اور میں کیوں نہ زیارت کروں؟ یہاں پر یہ تاکیداً بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، یقول، فرماتے ہیں النظر الى وجہ علی عبادہ، علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. وَإِنَّهُ سَمَّاهُ يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، اور رسول گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کے لیے یعصوب المؤمنین کا لقب دیا. یہ روایت بھی جو ہے نا غایت المرام میں لکھا ہے. غایت المرام یعنی ابھی جتنے بھی جو ہے میں یہاں پر روایت بیان کر رہا ہوں
وہ تمام روایات اہل سنت کے بڑے اور متدین قسم کے جو علماء ہیں انہوں نے ان روایات کو نقل کی ہے، اور سلسلہ اسناد سند جو نا خلیفہ اول تک جا پہنچتے ہیں۔ اور حدیث ثانی عشر یعنی 12ویں جو حدیث ہے وہ کہتے ہیں اخذ العلامہ الحافظ ابن عساکر دمشقی، ابن عساکر جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور وہ جو تاریخ کی کتابیں بھی ان کی تاریخ کی کتابیں بھی ہیں، وغیرہم من الحفاظ، اس کے علاوہ دوسرے جو حفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اسی سے حدیث کو انہوں نے بھی روایت کی ہے عن الحبشی ابن جنادہ، حبشی ابن جنادہ سے انہوں نے روایت کی ہے، کنت جالسا عند ابی بکر صدیق، میں ابی بکر صدیق کے پاس کھڑا تھا، فقال، اس نے کہا کانت لہ عند رسول اللہ عدۃ فلیقم، اگر جس کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ کھڑے ہو جائیں تاکہ اس وعدہ کی جو نا وفا عہد ہو جائے۔ فقام رجل، تو اس وقت ایک شخص ہوتا ہے، فقال، اور کہتا ہے انہ قد وعدنی 3 حسیات من تمر، پیغمبر گرامی اسلام نے مجھے 3 مٹھی جو ہے نا کیا کہتا تھا یعنی کھجور دینے کا مجھے وعدہ کیا تھا۔ فقال ابو بکر، تو اس وقت ابو بکر نے کہا ارسل الی علی فجاء، تو جناب علی بن ابی طالب کے پاس، اور علی بن ابی طالب تشریف لائے، فجاء، فقال ابو بکر، اس وقت ابو بکر نے کہا کہ یا ابا الحسن، اے علی، ان هذا يزعم ان رسول اللہ وعده ان يحثي له 3 حسیات من تمر فاحثها له، کہ رسول گرامی اسلام یہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ 3 مٹھی اس کو کھجور دینے کا وعدہ کیا ہے، لہذا اس کو کھجور دے دیں۔ تو فتح جناب علی بن ابی طالب نے دے دیا کھجور، ہاں، فقال ابو بکر، اس وقت ابو بکر کہتے ہیں عدوها، اس کو گن لیں، فوجدوا فی حثیۃ 60 تمر، تو اس وقت جو نا اس مٹھی میں جو کھجور دی تھی وہ 60 پر مشتمل تھی، لا تجد واحدۃ غیرھا، 60 سے نہ کم اور نہ زیادہ، ہر حصیے میں 60 جو نا تمر تھے۔ تو فقال ابو بکر، تو اس وقت ابو بکر کہتے ہیں صدق اللہ ورسولہ، خدا اور اس کے رسول سچے ہیں۔ قال لی رسول اللہ لیلۃ الہجرہ، تب ہجرت رسول اسلام نے مجھے فرمایا تھا، وَنَحْنُ خَارِجُونَ مِنَ الْغَارِ نُرِيدُ الْمَدِينَ، اور ہم چاہ رہے تھے کہ غار سے نکل کے مدینہ کی شہر کی طرف آ جائیں، تو کہا یا ابا بکر، اے ابو بکر، کفی و کف علی فی العدل سواء، اے ابو بکر، میری ہتھیلی اور علی ابی طالب کی ہتھیلی جو ہے نا عدالت میں برابر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رسول گرامی اسلام نے بھی جب لوگوں کو تقسیم کی تھی تو 60 پر مشتمل تمر تقسیم کی تھی، اور جب علی ابن ابی طالب نے بھی تقسیم کیا تو 60 پر مشتمل جو ہے نا 60 تمر پر مشتمل تھی، لہذا کہتے ہیں کہ یا ابو بکر کفی و کف علی ابن ابی طالب فی العدل سواء، عدالت میں میرے ہاتھ اور علی ابن ابی طالب کے ہاتھ بالکل برابر ہے۔ اس حدیث کو جو ہے نا بہت سارے مصادر میں سے نکالا ہے، اس میں تاریخ بغداد ہے، اچھا، مناقب خوارزمی ہے، مناقب ابن مغازلی ہے، تاریخ مدینہ دمشق ہے، تاریخ الخلفاء ہے، ریاضۃ النصر ہے، منتخب کنز العمال ہے، یابع المودہ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے نا کیا کہتا تھا تاریخ کی کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملیں گے، لہٰذا یہ اس حدیث کی راوی بھی جو ہے نا وہ خلیفہ اول ہے۔ اور 13ویں جو حدیث ہے اخرج العلامہ الحافظ ابن عساکر عن الدار قطنی، یہاں پر ابن عساکر نے دار قطنی سے روایت کی ہے، اس حدیث کو لیا ہے بسندہ عن ابی رافع، سلسلہ روایت کو چلے ابی رافع تک جا پہنچتے ہیں۔ ابی رافع قال، وہ کہتے ہیں کنت قاعدا بعدما بايع الناس ابا بکر، جب لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کی تو اس وقت ہم ادھر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، فسمعت ابا بکر یقول للعباس، تو ابو بکر یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا جناب عباس بن عبد المطلب سے، انشدک اللہ هل ان رسول اللہ جمع بنی عبد المطلب واولادهم وانت فیہم، کیا واقعا رسول اللہ
اللہ میں تجھ سے خدا کو گواہ ٹھہر کے کہتے ہیں کہ واقعاً کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب اور ان کے اولاد کو جمع کیا تھا اور تم بھی اس میں تھے، وہ جمعکم دون قریش، اور صرف تم لوگوں کو جمع کیا بنی عبد المطلب ان کے اولاد قریش کے باقی لوگوں کے علاوہ. تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر نے فرمایا یا بنی عبد المطلب، یا عبد المطلب کے بیٹو، انه لن يبعث الله نبيا الا جعل له من اهله اخا ووزيرا ووصيا وخليفة في اهله. بے شک خداوند عالم نے کسی نبی کو نہیں مبعوث کیا، نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان کے اہل میں سے ان کے لیے بائی، وزیر، وصی اور خلیفہ بھی ساتھ بھیجا ہو. تو فمن منکم یقوم بایعنی، بس تم میں سے کون ہے جو کھڑے ہو جائے اور میری بیعت کر لے، ہاں علی ان یکون اخی وزیر، کی وہ میرے بھائی ہو جائے اور میرا وزیر ہو جائے، وہ وصی و خلیفتی من فی اہلی، اور میری وصی، میرا وصی ہو جائے اور خلیفہ ہو جائے ہمارے اہل میں سے. فلم یقم منکم احد، تو کیا تم میں سے کوئی بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یا بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، کون فی الاسلام رؤساء، جب تم میں سے کوئی کھڑے نہیں ہوئے تھے تو رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اسلام کے رؤساء بنو، ولا تکونوا اذنابا، اور اسلام کے جو ہے کیا کہ دم مت بنو، یعنی جو حیثیت سر کو ہے وہ جو ہے نا کیا کہ دم کو نہیں ہوتی، لہذا کہتے ہیں اسلام کے رؤساء بنو، اس کے دم مت بنو. واللہ لا یقومن قائمکم، خدا کی قسم تم میں سے قائم نے قیام کرنا ہے. او لتکونن فی غیرکم ثم لتندمن، یا تم میں سے کوئی اور ایک کھڑے ہو جائے اور تم ندامت کے ہاتھ لیتے رہے. فقال علی من بینکم، تو کیا تم میں سے تمہارے درمیان میں سے علی کھڑے ہو گئے. فبایعه علی شرط اللہ ودعا الیہ، تو پیغمبر کی جو شرط ہے اس کے مطابق رسول پہ علی بن ابی طالب نے بیعت کی اور کیا رسول نے علی بن ابی طالب کے حق میں دعا کی. اتعلم هذا له من رسول اللہ، کیا تم جانتے ہیں کہ یہ واقعی رسول اللہ نے ایسا ہی کیا تھا؟ تو قال العباس، تو اس وقت جناب عباس نے عبد المطلب نے فرمایا نعم، جی رسول اللہ نے ایسا ہی کیا تھا. تو یہاں پر یہ روایت بھی ابوبکر سے ہی نقل ہے، اور وہ جب منصب خلافت کو انہوں نے سنبھالی تھی تو اس وقت یہی جو اقرار لے رہے تھے جناب ابن عباس سے. اور بعض جو دوسری روایت ہے اس روایت میں یہ بھی اسی روایت کے حوالے سے یہ بھی ذکر کرتے ہیں، جب خود ابن عباس کہتے ہیں جب تم جانتے ہو ان سب فضائل و کرامات کو جاننے کے باوجود پھر ان کے حق کو کیوں غصب کیا؟ تو اس وقت ابوبکر نے پلٹ کے کہا کیا تم مجھ سے اقرار لینا چاہتے ہو تاکہ جو ہے نا اس فضیلت کے ذریعے علی بن ابی طالب کی خلافت کو ثابت کر لیں. یعنی یہ روایت بھی ذکر ہوئی ہے. اور چودھویں جو حدیث ہے وہ ہے العلامہ الحافظ المحب الطبری، علامہ حافظ محب طبری، وہی طبری نے نقل کیا، وہ آخرون من حفاظ اہل السنہ. اس کے علاوہ اہل سنت کے دوسرے جو حفاظ ہیں اور محدثین ہیں انہوں نے نقل کیا ہے رووا باسنادہم، ان سب لوگوں نے روایت کیا ہے کس سے؟ عن ابی بکر سے روایت کی ہے. قال، کہا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے کہا؟ ابو بکر نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمة وهو متکی علی قوس عربیت. رسول گرامی اسلام جو ہے نا ایک خیمہ وہاں پہ نصب کیا اور وہاں پہ تکیے لگائے گئے اور تکیے پہ آپ جو ہے نا تکیے کے ساتھ ٹیک لگا بیٹھے تھے. وہ پھر خیمہ علی و فاطمہ والحسن والحسین، اور اسی خیمے میں علی بن ابی طالب کی ذات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب حسنین کریمین تشریف فرماتے ہیں. فقال، تو آپ نے فرمایا یا معاشر المسلمین انا سلم لمن سالم اہل الخیمہ، میں ان کے ساتھ جو ہے کیا کہ میری ان کے ساتھ میری سلامتی ہے جو اس اہل خیمہ کے ساتھ جو ہے نا جو دوستی رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ میری دوستی ہے، ان کے ساتھ میرے جو ہے کیا کہتا ہے جنگ نہیں ہے. وہ حرب لمن حاربہم،
اور میری جنگ ان کے ساتھ ہے جو اس خیمے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جنگ کرے. لا يحبهم الا سعید جد. ہاں لا يحبهم الا سعید. ان جو اہل خیمہ میں ہے لا يحبهم انہیں کوئی محبوب انہیں کوئی دوست نہیں رہے گا الا سعید الجد مگر ایک ان کے جو نا اجداد طاہرین میں سے ہو. طیب الولادہ اور ان کی ولادت پاک ہو. ولا يبغضهم الا شقی الجد اور ان سے کوئی بغض نہیں رکھیں گے. کن سے؟ علی فاطمہ حسنین کریمین سے. الا شقی الجد مگر یہ کہ اجداد ہے نا شقی ہو. ردیع الولادہ اور ان کی ولادت جو ہے نا ردیع کے معنی آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ یعنی ان کی طینت پاک نہ ہو تو وہی جو ہے نا ان کے ساتھ اہل خیمہ کے ساتھ بغض رکھیں گے. وزاد الخطیب الخوارزمی فقال رجل لزید راوی الحدیث جو روایت کی ہے زید نے اس سے کہا کہ یا زید انت سمعت هذا منه. زید کیا تو نے واقعا یہ سنا ہے من ابوبکر یعنی ابوبکر سے تو نے سنا ہے؟ اس وقت قال زید نے کہا ای ورب الکعبہ خدا کی قسم جی میں نے ہی جو ہے نا یہ ابوبکر سے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت پر مشتمل یہ حدیث ابوبکر سے ہی میں نے سنا ہے. لہذا عزیزان محترم بہت سارے احادیث یہاں خلفاء نے بیان کیا ہے. انشاءاللہ سلسلہ وار یہ حدیث نص سے حدیث کو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر لوں گا. یقیناً علی ابن ابی طالب کی فضائل و کرامات کی کمی نہیں ہے اور فضائل و کرامات میں سے وہ فضائل جن کے خود آپ کے حریف اور جو لوگ اپنے آپ کو خلفاء کہتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو آیا رسول گرامی اسلام سے اتنے احادیث سننے کے باوجود اور اتنے احادیث خود نقل کرنے کے باوجود کیا کوئی خلافت کے لیے معیار نہیں ہے؟ کیا خلافت شورا کے ذریعے متعین ہوتے ہیں یا خلافت کے لیے کوئی معیار ہے؟ جس طرح قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے باقی جو انبیاء کے خلفاء کے حوالے سے باقاعدہ نص وارد کی ہے خلفاء من جانب اللہ ہونا چاہیے کہ بیان کیا ہے. اسی طرح آیا رسول گرامی اسلام جو کہ رحمت للعالمین ہے ان کے خلیفے کو کیا لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا ان کے خلیفے کی تعین لوگوں کے اوپر چھوڑ دینا کیا عقل کے منافی نہیں ہے؟ انشاءاللہ یہ سلسلہ وار اسی سوال کے ساتھ میں آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کر لوں گا. انشاءاللہ یہ سلسلہ رجب کے آخر تک